مجھے میرے بہت قریبی ساتھی نے ایک ویڈیو دکھائی جس میں ہمارے ملک کے ایک ٹاک شو پر ایک عورت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کچھ الزامات لگا رہی ہے۔ ابھی ایسے بغیرت لوگ اور ایسے کنجر قسم کے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بولتے ہیں، ہمارے ہی اسلامی ملک کے اندر کی جس کا بنیاد ہی کلمے پر تھا اور جس کا بنیاد ہی اسلام پر تھا، ایسے ملک کے اندر جب ایسے لوگ بیٹھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز اصحاب کے اوپر لب کشائی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں پر جو درد ہوتا ہے اس کا کوئی نقش نہیں ہے کہ ہم پیش کر سکیں کہ وہ ابو بکر کہ جس کا قرآن بھی گواہی دے، کہ وہ ابو بکر کی جس کی صداقت اور جس کی اچائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دے، اور وہ ابو بکر کہ جس کی گواہی جبرائیل امین بھی دے، وہ ابو بکر جس کی گواہی تمام فرشتے دے کہ یہ ایک معزز ہستی ہے اور ایک معزز ذات ہے۔ ایسے معزز ذات پر جب ہمارے ہاں لب کشائی ہو تو ہمارے دلوں پر ایسے تلواریں ہمارے دلوں کو چیر کر جاتی ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں، اس کا نقش نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں کہ وہ ابو بکر کہ جس کو قرآن نے ثانی اثنین کہا ہے کہ اور سارے علماء متفق ہے کہ اس ثانی اثنین سے ابو بکر صدیق ہی مراد ہے، وہ ابو بکر کہ جس کے بارے میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کہ وصدق بہ سے اکثر مفسرین نے ابو بکر صدیق کو مراد لیا ہے۔ وہ اصحاب رسول کی جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ صحابہ جس سے اللہ راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ ایسے اصحاب پر جب لب کشائی ہو ہمارے ملک کے اندر تو ہمارے دل نہ ٹوٹے تو اور کیا ہو، ہمارے دلوں میں ایک انتقام نہ اٹھے اور اس کا جذبہ نہ ہو تو ہمارے ایمان کے اندر شک ہے۔ اور وہ ابو بکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہے اما انک یا ابا بکر، آگاہ ہو جا تو اے ابا بکر، اول من يدخل الجنت من امتی، تو پہلا آدمی ہوگا جو میرے امت میں سے جنت میں داخل ہوگا۔ وہ ابو بکر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر کہ کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے جن میں ابو بکر ہو کہ ایؤمہم غیرہ کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امامت کروائے۔ جب ابو بکر موجود ہو تو امامت کا حقدار بھی ابو بکر ہی ہے۔ ایسے ابو بکر کے بارے میں ہمارے ایسے لوگ جب ان پر لب کشائی کرے، وہ ابو بکر کے حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کیا کہا، قال لی ابی بکر انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض کہ اے ابو بکر تو غار کے اندر میرا دوست تھا، میرا ساتھی تھا، حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ وہ ابو بکر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے کہ ابو بکر صدیق آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے ان کو کہا انت عتیق اللہ من النار کہ تو اللہ کے آگ سے آزاد کردہ ہے، تجھے اللہ کی آگ نہیں چھوئے گی، تو اللہ کے آگ سے پہلے سے آزاد ہو چکا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا اسی دن سے حضرت ابوبکر صدیق کا ایک نام عتیق رکھا گیا۔ لوگ ان کو عتیق بھی کہتے تھے اور صدیق بھی کہتے تھے کہ وہ ابو بکر جس کے بارے میں حضرت عمر فرما رہے ہیں ابو بکر سیدنا و خیرنا کہ ابو بکر ہمارا سردار بھی ہے، ہم میں سب سے افضل ہے، وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کے ہاں ہم سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جتنا محبت رسول اللہ ابو بکر صدیق سے کرتے ہیں اور کسی سے نہیں کرتے۔ وہ ابو بکر کہ جس کے بارے میں بعد کے علماء فرما رہے ہیں اول البشر بعد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوا ابو بکر کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جو سب سے افضل بشر ہے اور جو سب سے افضل بشر ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے
کہ وہ ابو بکر کہ جس نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی اور اس کو مانا، وہ ابو بکر جس نے سب سے پہلے اپنا مال اور سب کچھ رسول اللہ پر قربان کیا، وہ ہے ابو بکر۔ وہ ابو بکر کہ جو ایک انتہائی بڑے تاجر تھے اور اس حالت میں آئے کہ ٹھاٹھ کے کپڑے وہ پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، وہ ہے ابو بکر۔ وہ ابو بکر کہ جب وہ دیکھے کہ بلال کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ بلال کو آزاد کرنے والا، وہ ہے ابو بکر۔ ابھی ایسے بغیرت لوگوں کو کیا پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وہ کیسی ذات ہے، کہ آج ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر اور شر پلا رہے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ایسے لوگوں سے خالی کر دے تاکہ ہمارے دلوں کو مجروح کرنے والا آئندہ کوئی ایسا لوگ نہ اٹھے۔ ہمارا حکومت سے یہ درخواست ہے، جتنے بھی ادارے سے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ اس عورت کو سر عام لا کر اس سے معافی دلوائی جائے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جو میں نے کہا ہے میں اس پر شرمندہ ہوں، اور جو حکومتی وقت اس کو سزا دے وہ بھی ہم اس کا درخواست کرتے ہیں۔ اور ایسے آئندہ کوئی نہ اٹھے کہ ہمارا وہ ملک کہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو یہ دن ہم تک کیسے پہنچتا، جب ہمارے ہی ان صحابہ پر بول ہو کہ وہ صحابہ کہ ہمارا دین ان کے بغیر ناقص ہے، اگر وہ نہ ہوتے ان صحابہ پر جب بات ہو تو ہمارے دل دکھتے ہیں، ہمیں اس پر تکلیف پہنچتا ہے، ہمارے ایمان کو حصہ ہے، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ان پر غیرت نہ کرے تو اور کس پر کرے۔